ہمیشہ محبتیں بانٹتے رہے، پیار بانٹتے رہے، معاف کرنا سکھاتے رہے. تو آج دل میں بہت گداز بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دونوں یہاں نہیں ہیں اب دنیا میں، لیکن ان کے افکار موجود ہیں. جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے اور ان کا ذکر آنے والوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے. ایسی شفقت والی ماں ہمیں دوبارہ تو کوئی ملی نہیں، تو ان کی یاد ہم اکثر اکٹھے ہو کے تو تازہ کرتے رہتے ہیں. ਮਾਂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਮਿਲਤ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ. पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ. جی آج بانو قدسی آپا کی سالگرہ ہے، 28 نومبر ہے، اور ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے اسیر صاحب کے گھر پہ جو ان کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، اور ان کا تذکرہ ہوا، ان کی رحم دلی کے، ان کی محبت کے، ان کے معاف کر دینے کے انداز ڈسکس ہوئے. اور چونکہ بانو قدسی آپا کا ذکر تھا تو اشفاق صاحب کا ذکر تو ہونا ہی تھا، کیونکہ داستان سرائے کے یہ دو باسی جو ہمیشہ محبتیں بانٹتے رہے، پیار بانٹتے رہے، معاف کرنا سکھاتے رہے. تو آج دل میں بہت گداز بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دونوں یہاں نہیں ہیں اب دنیا میں، لیکن ان کے افکار موجود ہیں. اور کبھی خان صاحب کہا کرتے تھے کہ کوئی جو چلا جاتا ہے وہ مر تو جاتا ہے لیکن اس کے افکار کبھی نہیں جاتے. تو بانو قدسی آپا اور اشفاق صاحب کے افکار ہمارے پاس ہیں جو اس قوم کو ہمیشہ راستہ فراہم کریں گے، مشعل راہ ہیں ہمارے لیے. اور میں گزارش کروں گا میرے چاہنے والوں سے اور تمام آپ کے دیکھنے والوں سے کہ بانو قدسی آپا کو ضرور پڑھیں، اشفاق صاحب کو ضرور پڑھیں. آپ یقیناً ان سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور اگر کچھ نہ بھی سیکھ سکے تو آپ کم از کم جینا سیکھ جائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 28 نومبر ماں جی پیدا ہوئی 28 نومبر 1928 کو. تو میں ہر سال یہاں پہ آتا تھا ماں جی کو گلدستہ دینے میں. تو وہ مجھے کہتی تھی کہ اتنے پیسے کیوں خرچ کرتے ہو، بس آیا کرو اور مجھے ایک پھول دے دیا کرو، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک پھول نہ دیا جائے. تو یہ بلیسڈ لوگ تھے، انعام یافتہ لوگ تھے کہ اللہ جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے اور ان کا ذکر آنے والوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے. ابھی ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ اشفاق صاحب کو فوت ہوئے 20 سال ہو گئے، اور ماں جی کو فوت ہوئے 5-6 سال ہو گئے. تو ابھی بھی لوگ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ان کے حوالے سے بابا نور کا تذکرہ ہوا، واصف علی واصف صاحب کا ہوا، ممتاز مفتی کا تذکرہ ہوا، قدرت اللہ شہاب کا. تو یہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں بڑی ایک ان کا ذکر کر کے ایک عجیب سی ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. تو یہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کے لیے اتنے لوگ اکٹھے ہوئے. افتخار بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، اسیر صاحب ان کے بیٹے، قدوسی صاحب، اور سارے لوگ جو ان سے محبت کرتے تھے. تو یہ جو آسانیاں تقسیم کرنے والے لوگ تھے. تو یہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے کہ اگر ہم اچھا کر کے جائیں گے، ہم لوگوں کے لیے اچھا کریں گے، ہم آسانیاں تقسیم کریں گے، تو آنے والے وقت میں کوئی ایسا بھی ہوگا جو ہمیں بھی یاد کرے گا. اور میں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ انسان کو اپنے مرنے تک ضرور زندہ رہنا چاہیے. اور زندگی کیا ہے کہ جو یادوں میں رہتا ہے اور جو دعاؤں میں رہتا ہے اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو بانو آپا ہماری یادوں میں بھی ہیں، ہماری دعاؤں میں بھی ہیں، اور ان کے لیے ہم ہر وقت دعا گو رہتے ہیں. تو اللہ ان کے درجات تو پہلے ہی بڑے بلند ہیں، اللہ ان کے اور درجات بلند کرے. اور ہمیں یہ جو رزق حرام کے متعلق ان کا جو فلسفہ ہے، نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس فلسفے کی وجہ سے انہوں نے رزق حرام کو چھوڑا اور رزق حلال کی طرف آئے. راجہ گدھ کا جو بنیادی مقصد ہے، اور راجہ گدھ اس صدی کا بہت بڑا ناول ہے. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بانو آپا کے درجات بلند کرے.
اور نئی نسل کو جو کہ ان کا ایک رواداری تھی، ایک ان کے لہجے میں، ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک محبت تھی، پھر دسترخوان ان کے آباد تھے. تو یہ چیزیں جو آج کی نسل میں ناپید ہو رہی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر دوبارہ اسی طرح ان لوگوں کو کاپی کرتے ہوئے ان کے جو لیسن ہمیں دیے ہیں، سبق دیے ہیں، تو اس کو ہم یاد کرتے ہوئے پھر اسی زندگی کی طرف لوٹ آئیں جہاں سکون تھا، امن تھا، محبت تھا، بھائی چارہ تھا، اور فطرت سے محبت تھی، اللہ سے محبت تھی، اور اس کے کملی والے سے محبت تھی. تو ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے آج، کہ دکھ بھی ہے ظاہر ہے ان کے جانے کا، لیکن خوشی یہ ہے کہ لوگ اچھے آدمی کو، اچھے انسان کو، ان کو آج بھی لوگ یاد کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ آپ کے لیے آسانیاں عطا کرے. جزاک اللہ. بسم اللہ جی. آج ہم یہاں داستان سرائی کہیں گے اس کو، یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اسیر صاحب کے گھر. تو اسیر صاحب نے آج ہماری بڑی محترم ماں جی بانو قدسیہ کی سالگرہ کا دن ہے، تو 28 نومبر ہوتا ہے. تو آج ان کی بہت سی یادیں ہم سب دوستوں نے شیئر کی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایسی شفقت والی ماں ہمیں دوبارہ تو کوئی ملی نہیں، تو ان کی یاد ہم اکثر اکٹھے ہو کے تو تازہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہمارے اسیر بھائی کی مہربانی ہے کہ سال میں 2-4 دفعہ ہمیں اکٹھا کر لیتے ہیں. تو اللہ فضل فرمائے اور وہی والی آسانیاں ہمیں بھی عطا فرمائے جو ہمارے بابا اشفاق احمد اور جو ماں جی بانو قدسیہ خود آسانیاں تقسیم کر کے گئی ہیں. اللہ ہمیں بھی وہ شرف عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. کوئی 2012 تو لے کے ہون تک ماں جی بانو قدسیہ دے گھر آن دا اللہ دی طرفوں موقع ملے. ماں جی بانو قدسیہ نو کیسا پایا ہے؟ ایک اخلاق دا ایسا پیکر، ایک دلبری دا ایسا پیکر جیڑا بندہ انہاں کول جاندا وہ اپنے دکھ بلا دیندا، اپنیاں ساریاں تکلیفاں وہ بھول جاندا انہاں دی محبت تے خلق نال. اور انہاں دے جان تو بعد اس چیز دا بڑا گیپ محسوس کردے پے، بڑا جڑا نا جی جوڑا ہے. تے انشاءاللہ انہاں ورگا خلق انہاں دے منن والیاں چ کوئی بھی اگے نبھاوے جویں کہ اسیر صاحب نبھا رہے ہیں. تے ماں جی ہمیشہ ساڈے دلاں وچ، ساڈیاں اکھاں وچ ساڈی ماں بن کے، ساڈی ملت دی ماں بن کے ہمیشہ ہسدے وسدے رہن گے. اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرماوے. بہت شکریہ. 1925 کو 28 نومبر میں وہ تشریف لائیں اور آج ہم ان کی سالگرہ بنا رہے ہیں. تو مجھے اپنی ماں کی سالگرہ بنا کے اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے مجھے جنم دینا تھا، اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کوالٹی ٹائم نہیں دیا، انہوں نے کوانٹٹی ٹائم دیا، جو بہت کوالٹی ٹائم کے ساتھ بولا. وہ ہمیشہ ہی ساتھ ہوتی تھی، تو ہم کہیں بھی اکیلے نہیں محسوس ہوا. تو اب لگنے لگ پڑا ہے اکیلا پن زیادہ. تو آج جس طرح ان کا دن ہے، تو آج کے دن بھی ان کو یاد کر سکتا ہوں. میں اسٹیٹ میری آج ٹھیک نہیں ہے، تو اب مجھ سے ہمیشہ اس وقت سوال کیے جاتے ہیں جب میرے سے اسٹیٹ ٹھیک نہیں ہوتی. آپ کی بہت بہت شکریہ.